آج سے تقریباً 25 سال پہلے 24 مئی 1998 کو جہاز نے گوادر سے کراچی کے لیے اڑان بھری۔ کچھ ہی دیر بعد ایک دراز قد والا نوجوان کھڑا ہوا اور بندوق نکال کر کیپٹن عزیر خان کے گردن پر رکھ کر خبردار کیا کہ وہ اب اس کے حکم کا پابند ہے۔ اب یہ جہاز کراچی کی جگہ انڈیا نیو دلی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرے گا۔ اس لمحے ہائی جیکروں کے 2 ساتھی اور بھی کھڑے ہوئے اور پستول مسافروں پر تان لی۔ طیارے میں 33 مسافروں کے علاوہ 5 ارکان بشمول جہاز کے کپتان کیپٹن عزیر خان اور ایئر ہوسٹس خالدہ افریدی سوار تھے۔ کیپٹن نے جہاز میں مسافروں کو آگاہ کیا کہ خواتین و حضرات، یہ جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے۔ لیکن پھر ان سب کو کیپٹن عزیر خان نے کیسے باحفاظت اور ہوشیاری سے ہائی جیکروں کو دھوکہ دے کر پاکستان حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرا لی۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہو ورلڈ انفو یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب انڈیا 1998 میں 11 سے 13 مئی کے دوران متعدد ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کافی کشیدہ ہو چکے تھے۔ یہ باتیں بھی عام ہو رہی تھی کہ انڈیا جوابی ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہائی جیکنگ کے اس واردات سے کچھ عرصہ قبل ہائی جیکروں نے اس واردات کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی اور اس منصوبے کے مطابق انہوں نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ایک ملازم کو اپنے ساتھ یہ کہہ کر شامل جرم کیا کہ وہ کچھ منشیات اسمگل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے بیگ کو سیکیورٹی اسکینر سے گزارنے کے بجائے جہاز میں بیٹھتے وقت انہیں پکڑا دے۔ ایسپ اہلکار نے ویسے ہی کیا اور یہ لوگ منشیات سے بڑا بیگ جہاز کے اندر لے گئے اور اس اہلکار کو انہوں نے اس کام کے عوض 1 لاکھ روپے رشوت دی۔ دوسری بار بھی ہائی جیکروں نے ویسا ہی کیا، جس کے بعد اغواکاروں کو یقین ہو گیا کہ ایسپ اہلکار کبھی بھی ان کا بیگ چیک نہیں کرے گا۔ اس لیے منصوبے کے مطابق 24 مئی کو تیسری مرتبہ انہوں نے اس بیگ میں منشیات کی بجائے ہتھیار رکھ لیے اور تربت میں بغیر چیکنگ کے وہ بیگ اس ایسپ اہلکار کی مدد سے طیارے کے اندر پہنچا دی۔ ہائی جیکر نے کیپٹن کو انڈیا ایئر بیس رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا۔ کیپٹن نے ظاہری طور پر اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ میں جہاز کی سمت بھی بدل لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایئر بیس ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ جہاز سمت بدلنے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جب ہائی جیکروں نے انڈیا ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کو کہا تو انہوں نے انتہائی شرافت سے بظاہر حکم کے تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہی ایئر بیس ہیڈ کوارٹر ملانے کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص کوڈ ڈائل کیا۔ اس مخصوص کوڈ کا مطلب تھا کہ جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے۔ کیپٹن نے پوچھا، یہ دلی ایئرپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ بڑی ہوشیاری سے رابطہ منقطع کر دیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ دوسری جانب سے کال ڈراپ ہو گئی۔ جہاز کے اغوا کی اطلاع سب سے پہلے SSP حیدرآباد اختر گوچانی اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ کو دی گئی اور ایکشن پلان میں فیصلہ ہوا کہ جہاز کو حیدرآباد ایئرپورٹ پر اتارا جائے گا۔ اصل ڈرامہ اب شروع ہونے کو تھا۔ کیپٹن اپنے سسٹم سے ملنے والی خاموش سگنل سے جان چکے تھے کہ وہ 2 عادت فائٹر جیٹ کے گھیرے میں ہیں۔ اب انہوں نے ہائی جیکروں کے لیے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایندھن کم ہے، ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے ایندھن اور خوراک لینا ہوگا۔ ہائی جیکر کا تعلق بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا، ان کے پاس نقشہ بھی تھا اور وہ بار بار نقشے میں دیکھ کر بوجھ ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا، انڈیا کا بوجھ ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے، وہاں تک جہاز جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہاں سے اجازت لینا ہوگی۔ اب اگلا مرحلہ بوجھ ایئرپورٹ اتارنے کا تھا۔ کیپٹن جانتے تھے کہ قریب ایئرپورٹ سندھ کا حیدرآباد ایئرپورٹ پڑتا ہے۔ اب انہوں نے وہاں رابطہ کر کے پوچھا، یہ بوجھ ایئرپورٹ ہے، کیا آپ مجھے سن سکتے ہو؟ یہ خفیہ سگنل تھا کہ ہائی جیکر بوجھ ایئرپورٹ اترنا چاہتے ہیں۔ جواب میں ایک تربیت یافتہ ایئرپورٹ آفیسر نے ہندی میں بات کرنا شروع کر دیا۔ ہائی جیکروں نے کہا کہ وہ بلوچستان کی آزادی کے تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں 33 مسافر ہے، 5 حملے کا لوگ ہے، وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے نیوکلیئر تجربے کرنے کے خلاف ہے۔
اور اس ہائی جیک سے وہ حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تجربے نہ کرے۔ ساتھ میں جے ہند کے نعرے لگائے اور کہا وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور یہ جہاز انڈیا لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بوج ایئرپورٹ پر اترنے دے تاکہ ایندھن اور مسافروں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ انتہائی ہوشیاری سے افسر نے ہائی جیکروں کو تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ان کا شناخت پوچھا کہ وہ ان پر اعتبار کیسے کرے۔ نتیجے میں ہائی جیکروں نے اپنا نام اور رہائشی علاقوں کا بتایا۔ سیکیورٹی افسرانوں نے کچھ منٹوں میں ان کا پورا ڈیٹا حاصل کر لیا اور کہا کہ پردھان منتری سے ان کو اجازت مل گئی ہے بوج ایئرپورٹ پر اترنے کا۔ خوشی سے ہائی جیکروں نے جے ہند کے نعرے لگائے، جبکہ دوسری طرف ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند کے نعرے بازی ہوئی۔ اس کے بعد حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہازوں کو ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ کمانڈو اور رینجر تیار کھڑے تھے، تمام افسرانوں کی نگاہیں اسکرین پر تھی۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی سے حیدرآباد کے ایریا میں تھا۔ کیپٹن عزیر نے کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز کو بلندی پر لے گیا اور وہاں ایک زون میں گھماتا رہا۔ رات کے اس وقت ایئرپورٹ کے تمام لائٹ بند کر دی گئی اور ساتھ میں پورے علاقے کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ ہائی جیکر علاقہ نہ پہچان سکے۔ ایئرپورٹ کے آس پاس حیدرآباد میں یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اذان نہیں دی جائے گی تاکہ ہائی جیکروں کو یہ علم نہ ہو کہ وہ پاکستان میں ہی ہے۔ اس روز پورے حیدرآباد میں شام کی شاید لیکن عشاء کی یقیناً اذان کسی ایک بھی مسجد میں بذریعہ اسپیکر نہیں دی گئی۔ ایئرپورٹ بیس سے پاکستان کا پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرایا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایت ہندی میں دی جا رہی تھی اور پھر کیپٹن کو جہاز لے کر ریڈار سگنل کو فالو کرتے ہوئے جعلی بوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے تھے۔ جہاز کے کپتان کیپٹن عزیر خان نے بڑی مہارت سے PIA کو ایئرپورٹ عملے کی مدد سے F-27 اسپوکر جہاز کو ایئرپورٹ کی عمارت سے تھوڑا دور ایک طرف جا کر کھڑا کر دیا تاکہ ہائی جیکر عمارت پر حیدرآباد ایئرپورٹ لکھا ہوا نہ دیکھ سکے۔ تب یہ آپریشن اختر گوچانی ہینڈل کر رہے تھے اور انہیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آرمی کے کمانڈوز اسلام آباد سے کراچی اور وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے حیدرآباد آئیں گے۔ کیونکہ حیدرآباد ایئرپورٹ پر رات کے وقت لینڈنگ کی کوئی سہولت نہیں تھی، اس لیے انہیں ہائی جیکروں کو زیادہ سے زیادہ وقت باتوں میں الجھانا ہوگا تاکہ کمانڈو پہنچ سکے اور پھر ان ہائی جیکرز کے خلاف آپریشن ہو سکے۔ اس وقت جہاز میں چونکہ ایئر کنڈیشن کا نظام بند تھا، گرمی بہت زیادہ تھی اور پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے پانی مانگا تبھی اختر گوچانی صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ وہ خود یونیفارم میں نہیں تھے تو انہیں ہی پانی دینے جانا چاہیے، اور انہوں نے اپنے ASP ڈاکٹر عثمان انور جو پینٹ شرٹ میں تھے انہیں کہا کہ چلو گے، جس پر وہ کہنے لگے کیوں نہیں سر۔ جیسے ہی وہ دونوں جہاز کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں خیال آیا کہ ہائی جیکرز کو بوج ایئرپورٹ کا بتایا ہے تو پھر ان دونوں کے نام بھی ہندوؤں کے ناموں جیسے ہونے چاہیے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر عثمان انور کا نام اسسٹنٹ مینیجر بوج ایئرپورٹ رام چندر اور اپنا نام مینیجر بوج ایئرپورٹ منوج کمار رکھ لیا، اور جاتے ہوئے وائرلیس پر بھی اطلاع کر دی گئی کہ انہیں وہاں ایمرجنسی میں کال کی بھی جائے تو انہیں انہی ناموں سے پکارا جائے۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد ہائی جیکر سے بات چیت شروع ہوئی اور وہ ان سے آہستہ آہستہ بے تکلف ہونا شروع ہو گئے، اور باتوں باتوں میں ڈاکٹر عثمان نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ آپ لوگ جہاز کو بم سے اڑاؤ گے، جس پر اس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس بم نہیں ہے، وہ بس پاؤڈر ہے اور بم کا ہم نے جھوٹ بولا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس صرف یہ 2-3 پستول ہی ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا ادھر ادھر ہوا تو اس نے یہ بات فوراً اختر گوچانی صاحب کو بتائی کہ سر اندر بم کوئی نہیں، یہ صرف گولی مار کر جہاز کو اڑانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان کو پتہ چلتا ہے کہ ہائی جیکر دراصل 5 نہیں 3 ہیں، اور 2 تو بلوچ ہے جنہیں انہوں نے ڈرا دھمکا کر کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس وقت تک یہ بھی ان کو پتہ چل چکا تھا کہ جہاز میں بم بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے چلتے پھرتے ایک دوسرے کو اشارے میں آپریشن کا پیغام دیا اور طے کر لیا کہ سب ایک ساتھ تینوں ہائی جیکرز کو دبوچ لیں گے۔ اختر گوچانی کے نعرے تکبیر کہنے کے پوری ساتھ ہی دروازے پر کھڑے دونوں ہائی جیکرز کو دبوچ لیا۔ اس اچانک حملے سے ایک نے ڈاکٹر عثمان پر فائر کر دیا
لیکن گولی اس کو لگنے کے بجائے ان کے اپنے ہی ساتھی کو جا کے لگی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ سارا آپریشن 15 سے 20 سیکنڈ میں انجام کو پہنچا۔ جیسے ہی گولی چلنے کی آواز آئی تو رینجر، پولیس اور آرمی کے جوان فوراً آگے بڑھے کہ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ ایئر ہوسٹس کہہ رہی تھی کہ اسے کسی بھی طرح پاکستان پہنچایا جائے، وہ انڈیا میں نہیں رہنا چاہتی، پر انہیں بتایا گیا کہ وہ پریشان نہ ہو، یہ حیدرآباد ہے اور پاکستان میں ہی ہے۔ ہائی جیکر کو پکڑنے کے بعد انہیں CIA ہیڈ کوارٹر حیدرآباد لے گئے اور وہاں ان کی تفتیش ہوئی۔ حیدرآباد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تینوں مرکزی ملزمان شاہ سوار، صابر اور شبیر اور ان کے ANF کے ساتھی کو بھی سزائے موت ہوئی، لیکن ANF کے اہلکار کی سزائے موت کو بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان تینوں کی سزاؤں پر عمل درآمد 28 مئی 2015 کو ہوا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیوز میں۔